اسی موقع پر ابو طالب نے ایک شعر کہا تھا وَأَبْيَزُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِ۔ اے نورانی چہرے والے، آپ کا چہرہ ایسا مبارک اور مطہر ہے کہ آپ کی برکت سے اللہ بارشیں برساتا ہے۔ یتیموں کے ملجا ہیں، یتیموں کا دیکھ بھال کرنے والے ہیں اور بیواؤں کے آسرا ہیں۔ حضور علیہ السلام کو یتیم کہا۔ یہاں ایک ذرا مسئلہ سمجھ لیں۔ دیکھیں، ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے، کفر کی حالت میں ان کا انتقال ہوا، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ یہ ان کا بھتیجا تھا، لیکن کتنی محبت اور شفقت ان سے فرماتے تھے۔ حضور علیہ السلام یتیموں کے ملجا، یتیموں کے ماوا۔ اسلام نے یتیموں کے بڑے حقوق بیان کیے، بڑے آداب بیان کیے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ بیچارہ یتیم کے جس سے سر سے باپ کا سایہ شفقت اٹھ گیا، یا جس بیچارے کے ماں اور باپ دونوں دنیا سے چلے گئے، اس کی زندگی گزارنے کا آسرا اس کے ماں اور باپ تھے، دونوں ہی نہیں ہے، یا باپ جو بنیادی آسرا تھا وہ چلا گیا۔ اب اس موقع پر بجائے یہ کہ ہم اس یتیم کے سر پر دست شفقت رکھیں، اس یتیم کے ساتھ پیار کا اظہار کریں، اس یتیم کے ساتھ محبت کا اظہار کریں، اس یتیم کو اپنے سینے کے ساتھ لگائیں۔ کتنے ایسے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے معاشرے کے اندر جو یتیموں کے مالوں کے پیچھے لگے ہوئے تھے، اللہ، جو یتیموں کے مال کھانے کے چکر میں لگے ہوتے ہیں۔ خاص کر ناراض نہ ہونا، میں خود اسی قبیلے اسی قوم سے تعلق رکھتا ہوں، خاص کر ہم پٹھانوں کے اندر اللہ ہم لوگوں کو ہدایت دے ہیں کہ وہ اگر خاص کر بھتیجا ہو پھر تو سمجھ لو دشمن ہو گیا کہ کل کو میرے بچوں کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے گا، بجائے اس کو اس کا حق دینے کے اس کی باپ کی جائیداد بھی ساری ہڑپ کر جاتے ہیں۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی، وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، وہ لوگ جو ناحق یتیموں کا مال کھاتے، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں قورمے نہیں بھر رہے، بریانیاں نہیں بھر رہے ہیں، بلکہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان یتیموں کا مال کھا کر بڑی بڑی بلڈنگیں تمہیں نظر آ رہی ہیں، لیکن یہ بڑی بڑی بلڈنگیں اور شاندار بلڈنگیں دراصل جہنم کے وہ گھر ہیں جو انہیں قیامت کے دن ملیں گے۔ اس لیے یتیم کا مال کھانا حرام ہے، ناجائز ہے، بلکہ یتیم اس کو جھڑکنا گناہ ہے، اس کو ڈانٹنا گناہ ہے، اس بیچارہ سے شفقت کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6005 ہے، فرمایا کافل الیتیم وانا ہاکذا، ایک یتیم کو پالنے والا، ایک یتیم کو پالنے پوسنے والا اور میں جنت میں ایسے ہوں گے، ایسے، اتنی بڑی شفقت، اللہ اکبر۔ ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ترمذی کی حدیث ہے، من مسح رأس یتیم لم یمسحہ الا للہ، جو خالص اللہ کی رضا کے لیے، کوئی مقصد اس کا نہ ہو، لوگوں کو دکھانا نہ ہو کہ دیکھو میں تو اس یتیم کے ساتھ ہوں، میں تو اس یتیم کا والی ہوں، نہیں، خالص اللہ کی رضا کے لیے جو کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر لے، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ لے، کان بکل شعرۃ مرت علیہا یدہ حسنات، وہ ہاتھ جتنے بالوں کے نیچے پر سے گزرا، ہر بال کے بدلے میں اس آدمی کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ لی جائے گی، ایک نیکی لکھ لی جائے گی۔ یتیم کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا اتنی بڑی فضیلت کا سبب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا مسلمانوں کے گھروں میں سے بہترین گھر، ہم لوگ تو اس گھر کو سمجھتے ہیں بہترین جس میں فرنیشنگ ہوئی ہو، بہترین قالین ہو، بہترین فرنیچر ہو، باہر پراڈو کھڑی ہو، کاریں کھڑی ہو، بہترین بلڈنگ ہو، اللہ یار کیا بلڈنگ ہے، کیا مزے اس آدمی کے، کیا شاندار گھر ہے، 10 12 بیٹے ہیں میرے بھائی، خیال کرنا اس کا بڑا کاروبار ہے، بڑا اچھا گھر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے گھر میں یتیم ہو، میری نظر سے مسلمانوں کے گھروں میں سب سے اچھا گھر وہ ہے، لیکن اس کے ساتھ شفقت والا معاملہ ہوتا ہو، تو اس لیے یتیموں کے ساتھ شفقت والا معاملہ فرمائے۔ ان کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو یتیم رکھا، اللہ اکبر۔ مکاشفت القلوب ایک کتاب ہے،
امام غزالی کی طرف نسبت کی جاتی ہے، میں نے نسبت کا لفظ استعمال کیا، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص کے پاس یتیم تھا، یتیم اس کے ساتھ بڑا شفقت والا معاملہ فرماتا تھا۔ ایک دن رات کو سویا، رات میں خواب میں دیکھا کہ فرشتے اسے جہنم کی طرف گھسیٹ رہے ہیں۔ وہ حیران، یا اللہ ہوا کیا ہے؟ فرشتوں کو کہتے بھئی مجھے چھوڑو، میں خود اللہ سے بات کرتا ہوں۔ کیا معاملہ ہو سکا؟ نہیں، تجھے جہنم میں لے کر جانا ہے۔ دیکھا اسی دوران فرشتے اس کو گھسیٹ رہے ہیں، دو یتیم بچے جس کی یہ کفالت کرتا تھا، جس کو یہ پالتا تھا، پوستا تھا، پیار کرتا تھا، وہ اس آدمی اور فرشتوں کے درمیان آ گئے۔ کہا ہم نے اللہ سے بات کر لی، چھوڑ دو اس کو، ہم اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے۔ دیکھو یتیم کو پالنے کی، یتیم سے محبت کرنے کی، یہ سوچو کہ آج جس یتیم کے ساتھ تم ظلم کر رہے ہو، آج جس یتیم کا مال کھا رہے ہو مختلف بہانوں سے، آج جس یتیم کو جھڑک رہے ہو، کل کو تمہاری اولاد اگر ایسی ہوتی، تمہاری اولاد کے ساتھ کوئی ایسا کرتا، تمہارے دلوں پر کیا گزرتی؟ یہ بھی تو کسی کی اولاد ہے۔ اس لیے آپ اپنے ماحول میں دیکھیں، دائیں بائیں دیکھیں کہ کوئی یتیم ہو، کتنے ایسے یتیم ہوں گے جو عید پر کوئی جوڑا نہیں لے سکتے ہوں گے، ہم نے تو بہت دیکھے۔ تو آپ لوگ ان کو دیکھا کریں، ان کو تلاش کیا کریں۔ ان کے والدین نہیں ہے جو پیٹ پہ پتھر باندھ کے ان کے لیے لاتے تھے، اب وہ نہیں رہے۔ یہ بیچارے، میں نے ایک تصویر دیکھی تھی، اس میں 3-4 بچیاں کھڑی ہوئی تھی، بہترین کپڑے، عید کا موسم تھا، بہترین کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور کوئی یتیم بیچاری ہوگی میلے کچیلے کپڑوں میں، وہ اپنی انگلی دانتوں میں ڈال کے ان کو دیکھ رہی تھی۔ تو اس لیے آپ اپنے دائیں بائیں دیکھیں، یہ نہیں سمجھتے ماں کتنے ان کو دلاسے دیتی رہے کہ بیٹا آپ بھی آج، یہ بچے تو بچے، ان کو نئے کپڑے چاہیے، نئے جوتے چاہیے، نئے کھلونے چاہیے۔ تو آپ اپنے دائیں بائیں دیکھا کرے کوئی یتیم ہو، ایک 300-400 کا جوڑا لینے میں کون سی موت آ جائے گی؟ 300 400 500 میں اچھا سا جوڑا آ جاتا ہے، چھپکے سے اس کی ماں کو جا کر دیتے کہ آپ کے بچے کا حصہ ہے، جوتا لے کر دیتے آپ کے بچے کا حصہ ہے۔ ہم جب مدرسے میں پڑھتے تھے تو ہم چند طلباء نے ترتیب بنائی تھی کہ بھائی اپنی پاکٹ منی سے، اپنے پیسوں سے 50-100 روپے بچا کے چند پیسے جمع کریں گے، اور عید کے دنوں میں جہاں کوئی غریب یتیم بچہ نظر آیا اسے نئے کپڑے لے کر دے دیں گے۔ تو اس لیے کتنا وہ خوش ہو جائے گا۔ اللہ کے بندو، یہ جو دل سے آہ نکلے گی نا، یہ تمہیں قیامت میں پتہ چلے گی کہ اس آہ کا مقام کیا ہے، اس آہ کے اللہ کیا، اس آہ کی قدر کیا ہے۔ ہم دوستوں یاروں پر تو بڑے خرچ کرتے، ہم تو جاتے دعوتوں میں، ایک دعوت میں دیکھتے ہیں 8-8 9 10 ہزار سے کم کا خرچہ نہیں ہے۔ مولوی صاحب آئے ہوئے ہیں، مچھلی لے کر آؤ، فلاں لے کر آؤ، فلاں لے کر آؤ، فلاں، حیران ہو جاتے ہیں۔ لیکن یتیم کو دیتے ہوئے 200-300 دیتے ہوئے 10 دفعہ سوچتے ہیں۔ آپ کریں، دوستوں یاروں کی بھی دعوت کریں، آپ آس پڑوس کی بھی دعوت کریں، لیکن اس طرح کے غرباء کو، اس طرح مساکینوں کو بھی اپنے ساتھ یاد رکھیں۔ مدارس میں کتنے غریب بچے گھوم رہے ہوں گے، کوئی سویٹر نہیں ہوگا ان کے پاس، اپنے آس پڑوس دیکھ لے، کتنے ایسے غریب گھوم رہے ہوں گے، سردی کے لیے کوئی کمبل نہیں ہوگا، سردی کے کپڑے نہیں ہوں گے، تو آپ 200-300-400 کر کے ان کا خیال رکھیں۔ تو یہ یتیم سے میرے سامنے بات آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یتیم رکھا، اور آپ یتیموں کے ملجا و ماوا تھے، تو اسلام نے یتیموں کے بڑے حقوق بیان کیے۔ چند میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ بہرحال میں اب اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔